بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی مشتاق ہیئر. آج ہم ابن العربی فاؤنڈیشن راولپنڈی، جو بیسکلی ابن العربی فاؤنڈیشن پاکستان ہے، ان کے CEO ابرار بھائی کے گھر میں ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اور ویسے ہی میں ملنے آیا تھا تو میں نے کہا چلیں، گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ چھوٹا سا حصہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ویسے ریکارڈ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اور اگر آپ کو میرے چہرے پہ نورانیت زیادہ نظر آ رہی ہو تو اس کی وجہ سے، یہ لائٹ کی وجہ سے ہے. اور ویسے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو بندہ ویسے ہی لائٹ میں آ جاتا ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. بیسکلی میں ان سے ڈسکس یہ کر رہا تھا کہ 2-3 دن سے میرے ذہن میں یہ ایک آئیڈیا آ رہا تھا کہ ابن العربی کو صوفیہ میں نمایاں مقام کیوں حاصل ہے. اسی طرح رومی کو دیکھ لیں، مولانا جلال الدین رومی کو، اور باقی اس دور کے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں، قدیم جو صوفیہ کرام ہیں آج کل کے تصوف کو چھوڑ کے، تو اس میں خاص طور پہ ابن العربی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور چونکہ ابن العربی کی نشست میں ہم بیٹھے ہیں تو ابن العربی کے حوالے سے بات کریں گے. مگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ابن العربی کے حوالے سے ہم اس دور کے سارے صوفیہ کرام کی بات کر رہے ہیں، قدیم صوفیہ کرام کی. وہ یہ تھی کہ میں فیل کرتا تھا، جو میں نے ابرار بھائی سے بات کی، کہ ابن العربی کا سارا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ قرآن، ہر نقطہ ان کا جو ہے قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت کے حوالے سے. اور میں یہ سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کی پہنچ نہیں ہے ابن العربی کی کتابوں کو پڑھنے کی، اور اگر اس کی پہنچ نہیں ہے مولانا رومی کو پڑھنے کی، اگر کسی تصوف کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، یا وہ آدمی بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، کبھی زندگی میں سکول نہیں گیا، مگر وہ ابن العربی کے فیوز و برکات سے مستفیض کس طرح ہو سکتا ہے ابن العربی کو پڑھے بغیر. تو میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ ابن العربی کا سارا فیض جو ہے وہ قرآن پاک سے لیا ہوا ہے. صحیح بات. اور قرآن پاک واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں، ابن العربی کو سارا فیض قرآن سے ہوا ہے. قرآن سے ہوا ہے. تو فرق صرف یہ، میرے جو اپنے تھاٹ پروسیس میں چل رہی تھی چیزیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، جو میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ کوئی اسکول میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اس کو ترجمے کی سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت بذات خود فیض دینے والی ہے. اور یہ اس کا میں سمجھتا ہوں اعجازی پہلو یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور ابن العربی کی ساری عبارتیں وہ ابن العربی کا اپنا کلام ہے. یعنی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ابن العربی کا کلام ابن العربی کا ہے، وہ خالق کا ہے، یہ مخلوق کا ہے. صحیح. مگر مخلوق کو یہ مخلوق میں نمایاں فضیلت قرآن پاک سے ملی. تو اگر آپ کے لیے، اگر آپ نے تصوف کو ایکسپیرینس کرنا ہے، اگر آپ نے ابن العربی کے کیفیات میں سے گزرنا ہے، ضروری نہیں آپ اس کو بیان کریں، ضروری نہیں آپ اس پہ کوئی کتاب لکھیں، ضروری نہیں آپ ان کیفیات کو ابن العربی کے یعنی حوالے سے کہہ سکیں، یعنی بغیر دلیل کے ان سارے کیفیات اور پروسیس سے گزرنے کے لیے قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں، اور یہی اس کے کلام الہی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. تو یہ میرا تھاٹ پروسیس تھا، یہ میں نے ابرار بھائی سے شیئر کیا کہ ابن العربی، بعض لوگ ابن العربی سے تصوف میں چلے جاتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں جاتے. ہاں. یہ بھٹک جاتے ہیں. ابن العربی اپنے پاس بلا کے بٹھا کے اپنی کتابوں کے ذریعے اس کو قرآن تک رہنمائی دیتے ہیں کہ بیٹے میں صرف ایک راستہ ہوں، منزل نہیں ہے، منزل قرآن ہے. اگر میرے ذریعے تم قرآن تک پہنچ گئے، میرے ذریعے تمہیں قرآن پڑھنے کا ذوق، شوق، خواہ ترجمے کے ذریعے یا تلاوت کے ذریعے پیدا ہو گیا، قرآن کو چومنے کا، ہاتھوں میں پکڑنے کا، محبت سے دیکھنے کا ذوق پیدا ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں ابن العربی یہ سمجھیں گے ان کا مقصد پورا ہو گیا. نہیں بالکل. یہ تو بلکہ اس میں ہے تو فکشن ہی، لیکن وہ جو ڈرامے میں دکھایا گیا کہ وہ ایک بندہ آتا ہے کہ مواقع النجوم کتاب کی تلاش میں، آپ نے دیکھا ہوگا سین بڑا زبردست ہے ارطغرل میں، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ جی یہ مجھے کتاب چاہیے، تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت اس سے کہتے ہیں کہ میں تجھے اس سے بھی بہتر کتاب دیتا ہوں. تو کہتا ہے جی کون سی؟ تو وہ جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے جی تو قرآن مجید ہے. تو پھر وہ سورۃ آیت بھی وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس سے بہت بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، تو تم یہ لے جاؤ تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. یہ ارطغرل ڈرامے کے سیزن 1 میں ہے، جب وہ عیسائی بشپ ہوتا ہے اور وہ مواقع نجوم مانگنے آتا تاکہ اس کے اسرار سیکھ کے تو مسلمانوں کے علوم سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. صحیح. تو انہوں نے وہی کہا کہ میری کتاب تو پڑھ لو گے
مگر جس سے فائدہ پہنچنا ہے، جس سے میری کتاب نکلی ہے، جس سے اصل چیز ہے، اصل چیز ہے، یہ اصل لے جو تم. ہاں. اور اس میں پھر وہ ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں تو آیت وہی ہے نا فلا اقسم بمواقع النجوم، پھر اس کے بعد اگلی آیات وہ چلتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ بھی آیت پڑھتے ہیں گفتگو کے دوران کہ اس کو ناپاک لوگ ہاتھ، جب وہ کہتا ہے دکھاؤ مجھے تو غالباً دیتے نہیں اس کو. صحیح. مراد یہ ہے کہ اس سے فیض لینے کے لیے جسم کا بھی اور نیت کا بھی اور روح کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے، عقیدے اور اخلاص کے ساتھ. آپ کا اتنا تجربہ رہا ہے ماشاءاللہ ابن العربی کو، جتنا کلاسیکل اور اکیڈمک انداز میں آپ نے یہ سارا دیکھا ہے، جتنی بھی کتابیں ابھی تک ابن العربی فاؤنڈیشن سے چھپی ہیں اس میں قرآن پاک کے حوالے سے جو آپ کو بھی یاد ہے، ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ڈیزائن کر کے نہیں ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے گپ شپ میں، تو جو ذہن میں آتا جائے گا وہ بولتے جائیں گے. قرآن پاک کے حوالے سے ابن العربی کا کوئی خاص اس میں ایک جملہ، ایک شعر ہے، مطلب وہ شعر ایسا ہے کہ وہ شعر جو نہیں آپ کو، ایک شعر اگر آپ یہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ لیں یا سن لیں تو آپ کو پورا ادراک ہو جائے گا کہ وہ شیخ بات کیا کر رہے ہیں. تو ایک جگہ پہ امام مہدی کی بات ہوئی اور اپنی بات پھر ایک شعر میں انہوں نے ذکر کیا، دونوں کا، اپنا بھی اور امام مہدی کا بھی. کہتے ہیں کہ انا اخو القرآن، اور امام مہدی کے بارے میں کہتے ہیں واہو اخو السیف، کہ میں قرآن کا بھائی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں وہ سیف یعنی تلوار ان کے پاس، وہ ذری بات ہے قوت ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ غلبہ پائیں گے. تو یہ جو قرآن کا بھائی ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو یہ اسی وجہ سے کہ قرآن سے ہی انہوں نے اپنے تمام علوم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ نکالے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے اجاز کی بات کی کہ جی قرآن کا اجاز، تو شیخ اکبر نے ایک جگہ پہ لکھا کہ جی اگر تو میرے سے پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کا اجاز کیا ہے، مطلب قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ اجاز اس کے اندر کیوں آیا ہے، مطلب یہ صلاحیت ہی کیوں ہے اس کے اندر، تو اس کا جواب بڑا زبردست انہوں نے دیا. انہوں نے کہا قرآن کا اجاز یہ ہے کہ یہ حق ہے اور کلام حق ہے. تو اگر تو بھی اجاز حاصل کرنا چاہتا ہے تو خود حق پہ ہو جا، تیرے اندر بھی وہ اجاز آ جائے گا. مطلب اس سے میں سمجھتا ہوں سادہ الفاظ میں قرآن کی بھی وہ بتا دی اور تو کس طرح حاصل کر سکتا ہے وہ بھی بتا. یہ نہیں کہا کہ میری کتابیں پڑھ لے یا یہ کر لے یا وہ کر لے، مطلب ایک ہی نقطہ ہے بس، حق. اس لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے غالباً کہ کسی نے اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ لے. اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکمل A to Z وہ سارے کا سارا حق ہی ہے. بالکل وہ سارے کا سارا وہ قرآن ہی ہے. مطلب قرآن کو اگر آپ کسی مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پریکٹیکلی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں زندگی میں، تو وہ بہترین نمونہ ہمارے لیے. تو شیخ اکبر نے بھی اسی طرف ہی کہا، اشارہ کیا کہ جی اس کی طرف جاؤ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شیخ کا اور قرآن کا، آپ کو ایک کتاب ہم نے بڑے مطلب 2009 میں ٹرانسلیٹ کی تھی کتاب الاسفار کے نام سے. جی جی. تو اس میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے نا جو مختلف انبیاء کے اسفار ہیں، ویسے تو ہر کتاب میں مطلب خصوصی لکم اٹھائیں تو اس میں بھی ہر نبی کا ذکر ہے، تو قرآن مجید کی آیات ہی چل رہی ہیں، تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. لیکن میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں واقعہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک فرینچ اسکالر تھے ڈینی گرل، ڈینس بھی ان کو انگلش میں لوگ کہتے ہیں. تو وہ ان کو ان کے شیخ نے اس طرف متوجہ کیا کہ آپ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کریں. اچھا. تو اس سے پہلے وہ کچھ تھوڑا بہت شیخ کے بارے میں وہی جو روایتی روایت الوجود ہے یا اس فلسفیانہ تصوف، وہ اتنی چیزیں جانتے تھے. کہتے ہیں کہ اور ان کا اساسی جو تھا نا وہ قرآن پہ بیسیکلی تحقیق کرنا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور میں نے کھولا اور میں نے پڑھا، اور ہر جگہ پہ مطلب ایک بھی کوئی بھی چیپٹر شروع ہو رہا تھا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کے نیچے اس کی ساری تفصیل شروع ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں تو حیران رہ گیا کہ یار جس اساسی موضوع پہ میرا مقصد تھا کہ میں آگے تحقیق کروں گا، یہ کتاب اسی موضوع میں میری ساری مدد کر رہی ہے. اور شیخ کا جو یہ پہلو میں نے دیکھا تو وہ مطلب اس سے پہلے تو میرے ادراک میں بھی نہیں تھا کہ شیخ اکبر اور قرآن کا اتنا قریبی تعلق ہے. تو وہ میرے پاس وہ کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں دکھا دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم ہوائیاں نہیں مار رہے. یہ کتاب ہے جی، یہ فرینچ اس کی ہے. ہاں یہ فرانسیسی زبان میں، پتہ نہیں فوکس اس نے کیا ہے کہ نہیں. یہ اس کی کتاب الاسفار کا فرانسیسی ترجمہ ہے، عربک ٹیکسٹ بھی موجود ہے ساتھ اس میں. وہ اچھا. تو اس کے مقدمے میں اس نے یہ بات لکھی ہے. زبردست ہے جی، یہ دیکھ لیجیے. بہرحال یہ میں اس کی تصویر بنا دوں گا اگر آپ وہ لگانا چاہیں. اور یہ کتاب بھی اس نے ہمیں بھجوائی تھی، ہم نے اس سے منگوائی تو اس نے خود وہاں سے بھجوائی ہمیں جب ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کی مطلب شروع کیا کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ شیخ اور قرآن تو مطلب یہ بالکل ایک جڑے ہوئے چیزیں. یہ آج کی گفتگو ساری کی ساری قرآن پاک کے اوپر فوکسڈ ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آگے رمضان آنا ہے. تو رمضان المبارک میں تصوف پہ فوکس کرنے کی بجائے، وہ بھی حق ہے، آپ تصوف جہاں سے نکلا ہے قرآن پاک، جتنی تلاوت کریں، جتنا اس کو دیکھیں،
جو سمجھ آتا ہے وہ سمجھیں، جو نہیں سمجھ آتا اس کی تلاوت کریں. تو اس کا نعم البدل قرآن پاک کا کوئی نہیں ہے. آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ابن العربی کا، بلکہ ابن العربی نہیں بلکہ حدیث نبوی کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو کائنات کے سارے جو کہتے ہیں نا ٹیسٹ، انٹلیکچول ٹیسٹ، وہ سارے کے سارے آپ کو قرآن پاک میں سے مل جائیں گے. تو یہ جو قرآن پاک کے حوالے سے یہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے لو افیئر آپ کا قرآن پاک کے ساتھ، اس لو افیئر کو ڈیولپ کرنے میں ابن العربی کی کتابیں آپ کی مدد کرتی ہیں بہت. مگر وہی بات ہے کہ یہ آپ کو رہنمائی کرتی ہیں قرآن پاک کی طرف. اگر آپ ابن العربی میں گم ہو کے سمجھ گئے کہ اسلام سمجھ آئے گا تو پھر وہ ابن العربی کا اپنا مقصد فوت ہو جاتا ہے. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی کتابوں کے ذریعے آپ کو رہنمائی کرتے ہیں قرآن پاک کی طرف. اور قرآن پاک وہی بات ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے، وہ میرا تو اپنا جو تجربہ ذاتی کہ جب سمجھ نہیں آتا تھا تلاوت کرتے تھے. تلاوت کی برکت سے، لفظوں کے زبان سے ادا ہونے کی برکت سے، اور یہ میں نے کہیں پڑھا تھا حدیث میں بھی غالباً کہ ریفرنس یاد نہیں ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، لفظوں کو اوپر انگلی پھیرنے کا بھی ثواب ہے. تو شیخ اکبر نے قرآن پڑھنے کا جو طریقہ لکھا جو اپنے شیوخ سے سیکھا، جی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شیخ تھے، وہ قرآن کو اس طرح مطلب دوزانوں بیٹھ جاتے تھے، قرآن کو ادھر جس طرح رکھ لیا، ہاں پھر ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اس کے اوپر انگلی پھرتے جاتے تھے. اچھا کہتے ہیں کہ یہ طریقے میں مطلب یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ صرف پڑھ رہے ہیں، پھر ادھر سے ٹچ بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پھر سمجھ بھی رہے ہیں، مطلب یہ سارے جتنے فزیکلی انوالو ہو جائیں، فزیکلی اور مینٹلی اسپرچولی ہر لیول پہ انوالو. تو شیخ نے کہا کہ یہ طریقہ پھر مجھے اتنا پسند آیا کہ میں بھی پھر اسی طریقے پر ہی پڑھتا رہا. لیکن خیر وہ لوگ عرب تھے، ان کو سمجھ میں آتا تھا، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ عربی سمجھ میرے خیال میں ہم تو صرف ڈسکشن کر رہے تھے. اگر قرآن اور ابن العربی صرف یہ جس طرح ہم نے ایک چیز پک کیا نا، اس طرح منتخبات جو ہیں ابن العربی کے قرآن پاک کے حوالے سے، وہ بھی علیحدہ کر کے ایک چھوٹی سی کتاب بن سکتی ہے، خوبصورت سی. جی بالکل بن سکتی ہے. تو بارہ جناب ابھی 7 بجے دوسرا آن لائن بیٹھک صاحب ہے، آپ اوپر آ جائیں، میں اوپر ہی. دوسری ہماری بیٹھک بھی ہے، ان کا فون بھی آ گیا ہے دوسرے دوست کا. تو ہماری ملاقات بس آج کی نشست یہی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.